اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا الہی سر پہ میرے رب صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے تو تعلق روحانی، جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں، جن میں سے ایک رشتہ جو ہے وہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور کئی فقہاء کرام کے نزدیک تو استاد جو ہے والدین سے افضل ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد ہے، کیونکہ استاد ہے جو ہمیں دنیا میں جینا رہنا سہنا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ گویا استاد، معلم یا مدرس کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا کہ ایک استاد لوہے کو گرم کر کے کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے، اور استاد معمار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے۔ استاد واجب الاحترام اور لائق تعظیم بھی ہے۔ استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور کئی فقہاء کرام نے ان کو اس سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر طے کرتے تھے، سال ہر سال ملکوں گھومتے رہتے تھے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کیا کرتے تھے، استادوں کی مار کھاتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ سہتے تھے، سزا جھیلتے تھے، تب کہیں جا کر وہ ایک پتھر سے نگینہ بنتے تھے۔ مگر اس دور کے طالب علم با ادب باتمیز ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی باتوں کو خاموشی سے سننا اور استاد کے سامنے چوٹ تک نہ کرنا کجا، مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وقت میں اپنی اڑان بھری تو استاد بھی ترقی کی منازل طے کرتا گیا، اور وقت اس قدر بدلا اور تہذیب اور ادب و آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں استاد بننا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند بھی نہیں کرتا، اور جو بدقسمتی سے بن بھی جاتا ہے اپنی عزت گنوا دیتا ہے، کیونکہ موجودہ دور وہ دور ہے کہ طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار، وہ استاد کو ایک تنخواہ ملازم سمجھتا ہے جس کی عزت کرنا وہ ضروری ہی نہیں سمجھتا۔ بچوں کی سوچ کے سب سے بڑے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، لہٰذا انہیں اتنی ہی عزت دو جتنی اوروں کو دی جائے۔ حقیقت موجودہ دور کا ٹیوشن سسٹم، علمی کلچر نے بھی استاد کی عزت کو بہت کم کر دیا ہے۔ یہی وجہ کہ آج علم بھی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے مدرسے، اتنے کالجز، یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں اخلاق، ادب و آداب اور تہذیب نام تک نہیں رہی۔ کہتے ہیں نا کہ بش پہ دشوار ہے آسا ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ آدمی انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ مگر آج کل کے لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں مگر تربیت سے دور رہتے ہیں۔ استادوں کے پیچھے بات کرنا، استاد سے بدتمیزی کرنا، استاد کسی چیز کا خیال نہ رکھنا، نہ ادب ہوتا ہے آداب ہوتا ہے، کسی قسم کی استاد کی ان کو کسی فیلنگ سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ استاد پریش ہے تو پریشان، استاد اگر کسی قسم کے پرابلم میں مبتلا رہے، کوئی بھی کسی کو فکر نہیں، کیونکہ استاد کو وہ استاد سمجھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام میں استاد کی اہمیت کو کام حاصل ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی ہے، جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تو صحابہ کرام اس قدر موشی سے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہوں، انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی اڑ جائے۔ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں، وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد
کو دی. اسی لیے کسی سیانے نے خوب کہا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. عزیزان محترم، استاد میری نظر میں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ احترام کا رشتہ ہے. ہمارے والدین بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر وہ ہمیں دنیا میں لے کر آتے ہیں، جبکہ استاد ہمیں آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. اسی طرح آپ نے خلیفہ ہارون رشید کا نام تو سنا ہی ہوگا. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا مامون الرشید. مامون الرشید کی والدہ نے ان کے استاد کو کہلا بھیجا کہ شہزادہ گھر میں شرارتیں کرتا ہے، لہذا آپ اسے سزا دیں. استاد نے شہزادے کے منہ پر 2-4 تماچے لگا کر کان پکڑوا دیے، جس سے مامون کو اتنی تکلیف ہوئی کہ بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور شہزادہ کان پکڑے ہوئے رو رہا تھا. چپراسی نے آ کر استاد سے کہا وزیر شہزادے سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے. استاد نے شہزادے سے کہا کان چھوڑو اور ذرا صحیح ہو کر بیٹھو. شہزادے کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا سرخی سے تمتما رہا تھا، مگر وہ جھوٹ بالکل جھٹ سے رومال سے منہ پہنچا اور اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گیا اور وزیر کے جانے تک اسی طرح بیٹھا رہا. اسے کسی حرکت سے سزا کا خیال تک نہ گزرے، یعنی وزیر کو معلوم نہ ہو کہ اسے سزا دی گئی ہے. وزیر کے جانے کے بعد استاد نے شہزادے سے کہا اگرچہ میں نے سزا تمہاری ہی بھلائی کے لیے دی تھی مگر تم نے اچھا کیا کہ وزیر سے شکایت نہ کی. تو شہزادے نے کہا جناب جو طالب علم استاد کی شکایت کرتا ہے وہ مراد کو نہیں پہنچ سکتا. میں آپ کی شکایت کر کے خود کو کیوں بد نصیب بناتا. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے استاد کی ڈانٹ دوسروں تک نہ پہنچائے، کیونکہ جو استاد کا مقام ہے وہ دنیا میں کسی اور کا نہیں، اور جو اپنے استاد کی عزت کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے استاد کا احترام کرے اور استاد کی عزت کرے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہماری فلاح بھی اسی ہی میں ہے. استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ ضرور بناتا ہے. مہذب، توانا، پرامن اور باشعور معاشرے کا قیام استاد ہی کے مرہون منت ہے. اگر استاد نہ ہوتے تو آج بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں نہ ہوتے. استاد نہ ہوتے تو آج کوئی انجینئر نہ ہوتا. استاد نہ ہوتے تو کوئی آج ڈاکٹر نہ ہوتا. استاد نہ ہوتے تو آج کوئی اتنے بڑے عہدے پر، اتنے بڑے مقام پر فائز کبھی بھی نہ ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے مہذب، توانا، پرامن اور باشعور معاشرے کا قیام استاد ہی کی مرہون منت ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے سچے جو استاد ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں خود فرماتے ہیں کہ میں بھی استاد ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح قرآن کریم اور فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا اور آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ رب العزت نے دنیا پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو معلم اور مربی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو تعلیم دے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تعلیم دے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسی طرح ترمذی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استاد کی محبوبیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ، ان کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے. عزیزان محترم، یا لوگوں کو پورے کا پورا قرآن سکھا دیا جاتا ہے، پورے کی پوری احادیث مبارکہ پڑھا دی جاتی ہے، اچھے خاصا علم سکھا دیا جاتا ہے، اچھے خاصے علوم سے متعارف کرایا جاتا ہے، اچھے خاصے نکات سکھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ ان کے لیے دن دیکھا جاتا ہے نہ ان کے لیے کوئی رات دیکھی جاتی ہے، مگر وہ احسان فراموش نکلتے ہیں. کسی نے سچ کہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اگر کسی استاد نے کسی شاگرد پر احسان کر دیا تو وہ احسان کے بدلے استاد کے لیے برائی کے پہلو نکالتے ہیں، استاد کے اندر برائی تلاش کرتے ہیں، استاد کی غیبتیں کرتے ہیں، استاد کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اس پر گلا کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. استاد نے احسان تو کر دیا مگر ان کے شر سے نہیں بچ سکے. اللہ رب العزت تمام اساتذہ کو ایسے احسان فراموش سے محفوظ فرمائے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم استاد سے اتنا ڈرتے تھے اور ان کا
اتنا ادب کرتے تھے جیسا کہ لوگ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ فقہ کے امام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں ہے کہ اگر آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے، اگر آپ اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو یقیناً آپ کے چھوٹے ہوں گے جو آپ سے بالکل چھوٹے ہوں گے اور آپ کا ادب بھی کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کا احترام بھی کریں گے۔ اور اگر کسی نے استاد کی سختیاں جیلنے کو برا سمجھا کہ استاد کی سختیاں جو ہے وہ بالکل بری ہیں اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگا تو اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کر کے سوئے۔ ہر بندے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ استاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت اور عظیم سعادت ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ بد نصیب ہمیشہ اس چیز سے اور اس نعمت سے دور ہی رہتے ہیں۔ استاد وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی مخلوقات کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے سکندر اعظم کا تو نام سنا ہوگا۔ سکندر اعظم نے کہا، جس نے پوری دنیا فتح کی، سکندر اعظم نے کہا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، جبکہ میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے کے گیا۔ میرا باپ باعث حیات فانی ہے اور استاد موجب حیات جاویدہ ہے۔ میرا باپ میرے جسم کی پرورش کرتا ہے اور میرا استاد میری روح کی پرورش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سکندر اعظم اور ارسطو دونوں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ندی آئی تو سکندر اعظم نے کہا کہ استاد آپ پہلے مجھے جانے دیں، تو ارسطو نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ حضور پہلے مجھے جانے دیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ اس میں خطرہ تو نہیں۔ سکندر اعظم بضد وہاں سے گزر گیا، پوری نہر پار کر کے استاد سے کہنے لگا کہ استاد صاحب آپ یہاں سے آ جا، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو استاد نے ندی پار کر لی تو ارسطو نے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میری بات تم نے ٹال دی۔ تو سکندر اعظم نے کیا ہی تاریخی جملے کہے کہ اگر ایک سکندر اعظم مر جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک ارسطو اگر مر جاتا تو کئی سکندر اعظم پیدا ہونے سے رہ جاتے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب علم یعنی استاد کا یہ حق ہے تم پر کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اور اسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو، یعنی اسے مجبور نہ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیر لے تو تم اصرار نہ کرو، یعنی بار بار پریشان نہ کرو، اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے کو نہ پکڑو، یعنی کسی معاملے میں اسے زبردستی نہ کرو، نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اور نہ ہی آنکھوں سے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کی مجلس میں کچھ نہ پوچھو، اس کی لغزش تلاش نہ کرو، اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو تم لغزش سے رجوع کرنے کا انتظار کرو کہ شاید وہ اپنی غلطی کو درست کر لے یا پھر تمہیں اس لغزش کی وجوہات سے مطمئن کر دے، اور اگر وہ رجوع کر لے تو تم اس کو قبول کرو، یعنی یہ کہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ بلکہ اسے قبول کرو، یعنی ہرگز کسی معاملے میں اصرار نہ کرو اور اپنی انا کو آڑ نہ بناؤ، اور یہ بھی نہ کہو کہ فلاں نے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے اور اس کے کسی راز کو افشاں نہ کرو، یعنی کسی پر ظاہر نہ کرو، نہ ہی اس کے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی غیبت کی کوئی توقع رکھو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ استاد کے سامنے کسی شاگرد کی غیبت یا اس کے کسی دوست چاہنے والے یا اپنے کسی دوست یا کسی عزیز کی غیبت نہ کرو۔ پھر فرمایا استاد کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے دونوں صورتوں میں اس کے حق کا خیال رکھو، یعنی دعاؤں میں کا نام لے کر آپ دعا کرو اور دعاؤں میں اس کو یاد رکھو، اسے کسی بھی قسم کی کوئی حاجت یا ضرورت ہو ہر صورت میں اس کا خیال رکھو، اور تمام لوگوں کو سلام کرو لیکن استاد کو خصوصی طور پر سلام کرو اور اس کے سامنے بیٹھو کہ استاد کے سامنے بیٹھنے میں بڑی حکمت، جب استاد سبق پڑھاتا ہے تو سامنے والے تلامذہ پر اس کی خصوصی نگاہ ہوتی ہے، دائیں اور بائیں تو کسی بھی وقت نگاہ چلی جاتی ہے لیکن استاد کے سامنے بیٹھنے والے پر ہمیشہ استاد کی نگاہ رہتی ہے۔ اگر اسے ضرورت ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو، اس کے پاس تمہارا جتنا وقت گزرے تنگ دل نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو وقت دو، کیونکہ صاحب علم جو ہوتے ہیں وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتے ہیں جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدہ ملنے کا غالب امکان ہوتا ہے، اور یہ صاحب علم اس روزے دار کے درجے میں ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب ایسا صاحب علم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسلام کے اندر ایسا شغاف یعنی ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پوری کائنات کی موت کے برابر سمجھی جائے گی، اور فرمایا کہ آسمان کے 70,000 مقرب فرشتے
ایک طالب علم اور صاحب علم کے اکرام میں ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہ وہ علم ہے جو وہ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے. اور یہ وہ علم ہے جیسے قرآن پاک کا علم، احادیث کا، فقہ کا، دینی ضروریات، تاریخ اسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور عقائد کے علوم اس سے مراد ہے. اسی طرح آپ نے اپنی گفتگو سمجھتے ہیں آخری واقعہ سنا کر کہ آپ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا. سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، اس کے بعد اس نے سومنات کی اینٹ بجا دی اور حق و باطل کا معرکہ جو ہے وہ فتح کر لیا. سلطان محمود غزنوی اپنے 3 معاملوں میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ 3 سوال کے جوابات جو ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے مل جائیں. وہ بڑا ہی تردد اور تذبذب کا شکار تھا. پہلا سوال اس کا یہ تھا کیا میں واقعی سبکتگین کی اولاد ہوں؟ کیونکہ پہلے کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے. شادیاں تو اب بھی ہمارے حکمران کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، لیکن ان کو خود کو پتا نہیں ہوتا انہوں نے کتنی شادیاں کی ہیں. لیکن پہلے کے بادشاہ کے معاملات کچھ اور ہوتے تھے کہ وہ شادیاں کرتے تھے اور شادیوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی کر لیتے تھے. کبھی کوئی کنواری پسند آ گئی، کبھی کوئی شادی شدہ پسند آ گئی، یا جس کے 1-2 بچے ہوئے جہیز میں وہ لے کر آ جاتی تھی. تو اس نے سوچا کہ شاید میں کیا سبکتگین کی اولاد ہوں گی کہ نہیں. اور دوسرا جو اس کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اکثر سوچتا تھا کہ میں نے یہ حدیث شریف سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے، صاحب علم جو ہوتا ہے، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے. یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث دھن اور دولت تو نہیں، درہم و دینار تو نہیں، وہ علم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہے. کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ وہ سوچتا تھا. تیسرا جو وہ سوال سوچتا تھا، اکثر ایمان میں پریشان لیتا تھا، وہ یہ تھا کیا قیامت کا دن واقعی قائم ہوگا کہ نہیں. تو عزیزان محترم اکثر اس سوال کے جوابات ڈھونڈتا تھا. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رات کا وقت تھا تو کہیں اپنے دوستوں سے، اپنے مصاحبوں سے، اپنے محافظوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا مشورہ کر کے کہ آؤ شہر کا گشت کرتے ہیں. تو مرتبہ گشت کے لیے جیسے وہ نکلا تو آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں روشنی تو نہیں ہوا کرتی تھی، لائٹیں تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ جب جانے لگا تو آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں مشعل روشن کی جاتی تھی. آگے مشعل لے کے محافظ چلتے تھے، پیچھے بھی مشعلیں ہوتی تھی، اور جس سواری میں وہ سوار ہوتے تھے، چاہے وہ بگی کہہ دے، چاہے وہ شاہی سواری کہہ دے، چاہے وہ گھوڑا گاڑی کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، اس پر بھی کوئی مشعل رکھی جاتی تھی. تو جب وہ مشعل لے کے جا رہے تھے مشعل کی روشنی میں تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. وہ کتاب میں اس قدر مستغرق ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، صرف کتاب کو ہی دیکھ رہا ہے اور ورق پہ ورق الٹ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی بہت ہی متاثر ہوا اس بچے سے اور اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ مشعل تم لے جاؤ. بچہ خوشی خوشی مشعل لے کر چل پڑا. اب جسے سلطان محمود غزنوی اپنے شہر کا گشت ختم کر کے اپنے محل پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد جیسے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس کا مقدر جاگ اٹھتا ہے کہ آقا دو جہاں فخر انبیاء امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے میں اس کے 3 سوالات کے جوابات عطا فرما دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں فصیح اللسان ہوں، عرب کا فصیح اللسان، سب سے زیادہ فصاحت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کی ہے. ایک ہی جملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے 3 سوال کے جواب عطا فرما دیے. پہلا جواب یہ تھا اے سبکتگین کے بیٹے، اس کو پتا چل گیا واقعی میں سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں. دوسرا ارشاد فرمایا کہ آج تو نے جو میرے وارث کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں روز معاشر قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا. 3 سوال کے جواب اس کو مل گئے کہ واقعی وہ سبکتگین کا بیٹا ہے. واقعی یہ حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنے والا یا صاحب علم ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے. اور تیسرا جواب کہ واقعی قیامت کا دن قائم ہوگا. تو عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم کی خدمت کرنا، ایک طالب علم کی مدد کرنے والے کا یہ عالم ہے کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جاتا ہے. تو اس صاحب علم کا کیا مقام ہوگا جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے، جو علم کی دولت سے مزین کرتا ہے، جو علم کے زیور سے مرقع مسجع کرتا ہے. عزیزان محترم برائے مہربانی اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالی میں اساتذہ کا احترام کرنے کی، ان کی ادب کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.